بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی مشکل جو میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کیا ان کے بیانیے کا بوجھ برداشت کر پائے گی۔ میاں نواز شریف کو 2018 میں جو سیٹیں ملی ان میں اکثریت پنجاب سے ہے، اور پنجاب میں بھی وسطی پنجاب، سینٹرل پنجاب سے یہ سیٹیں جماعت کو ملی ہیں۔ وسطی پنجاب وہ علاقہ ہے جو کہ پاک فوج کا بازوئے شمشیر زن کہلاتا ہے، یعنی کہ اس علاقے کے لوگ پاک فوج میں زیادہ بھرتی ہوتے ہیں۔ چکوال لے لیں، جیلم لے لیں، گجرات لے لیں، کھاریاں لے لیں، سیالکوٹ لے لیں، یہ سارا علاقہ وزیر آباد، اوپر جہاں بھی چلے جائیں، اوپر پنڈی چلے جائیں، بلکہ اوپر بے شک اٹک تک چلے جائیں، اس سارے علاقے میں لوگوں کی پہلی نوکری کی جو پہلی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے وہ پاک فوج ہوتی ہے۔ اب یہی کہ اراکین اسمبلی پر سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ کس کا بوجھ ہے؟ اس بیانیے کا جو میاں نواز شریف نے پہلے گوجرانوالا اور اس کے بعد کوئٹہ کے جلسے میں عوام سے بیان فرمایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں ان کے خلاف ہیں، دونوں سے ان کے الیکشن میں دونوں نے ان کو رزلٹ خراب کیے ہیں، رزلٹ بدلے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اپنی قیادت کے خلاف۔ اب یہ بہت بڑا بیانیہ ہے۔ اس وجہ اس بیانیے کی کھل کے جس شخص نے مخالفت کی ہے وہ ہے بلوچستان مسلم لیگ نون کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ۔ جنرل صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے یہ بیانیہ قبول نہیں ہے، اور میں نے اسی بیانیے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے پرویز رشید اور جناب عباسی جو سابق وزیر اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اس بیانیے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے سردار سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری کی وجہ سے یہ جماعت چھوڑی ہے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ اس بات پہ چھوڑی، جماعت چھوڑ دی ہے، اور جو انہوں نے خود کہا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد پنجاب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پنجاب میں جو لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں ان میں جناب منصب ڈوگر، یونس انصاری، نشاد ڈاہا، جہانگیر خانزادہ، ملک اعتبار خان، عبدالجلیل شرکپوری شامل ہیں۔ ان لوگوں نے کھل کے نواز شریف کے بیانیے کو مسترد کیا ہے۔ یہ وہ واضح ہیں جو فوری طور پہ سامنے آئی ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ جماعت وہ ہے جو کہ ایوب خان کی جماعت تھی، کنونشن لیگ تھی۔ یہ جماعت وہ ہے جو کہ جناب ضیاء الحق کی جماعت تھی، اور اس زمانے میں یہ جنیجو لیگ کے نام سے آئی تھی۔ پھر یہی جماعت جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہو گئی، اور یہ جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کہلائی۔ اب اس کا نیا نام کیا ہوگا؟ کیا یہ مسلم لیگ شہباز بنے گی یا یہ مسلم لیگ پاکستان بنے گی جیسا کہ شبلی فراز نے فرمایا ہے؟ یہ الگ بات ہے کس نام سے آئے گی، لیکن ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اب ایاز صادق اور پرویز رشید جیسے لوگ، احسن اقبال جیسے لوگ ہی میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے ساتھ رہ جائیں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جو پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی کہ جس کا سربراہ پھانسی چڑھا اور اس کی بیٹی ایک بم دھماکے میں ماری گئی، اور اس کا ایک بیٹا کراچی میں اپنی بہن کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور ایک بیٹا فرانس میں نوجوانی میں ہی پراسرار موت مڑا۔
یہ وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی، یہ حشر ہوا۔ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اسی طرف جا رہی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے، اللہ نہ کرے اتنی اموات ہوں، اس طرح سے حال سے گزرے، لیکن جو بیانیہ یہ لے کے آ رہے ہیں، ایسا بیانیہ تو بھٹو صاحب کا بھی نہیں تھا، ایسا بیانیہ بے نظیر بھٹو کا بھی نہیں تھا۔ اتنے کھلے الفاظ میں فوج کو فوج سے لڑانے کی بات انہوں نے نہیں کی۔ ہاں، ان کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو نے ایک تنظیم بنائی تھی الذوالفقار، اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ضیاء الحق کے دور میں کابل میں بیٹھ کے، لیکن میاں صاحب تو اس وقت محفوظ ہیں، ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی گردن تو محفوظ ہے، وہ تو لندن میں ہیں۔ وہ تو بھٹو تھے جو کہ ضیاء الحق نے گرفتار کیے اور پھر عدالت سے ان کو پھانسی دلوائی گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس فیصلے کو آج تک پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا، دہرایا بھی نہیں جاتا۔ یہ سب چیزیں الگ ہیں، اپنی جگہ ہیں۔ یہاں یاد دہانی کرانے کا مطلب جو سننے والے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرا بیانیہ کیا ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اب مشکل میں ہے۔ اب مشکل میں کون کون جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ تو زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز نیب میں ہیں، جن کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے کے جیل میں خود گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف اس جماعت کو سنبھالیں گے یا چوئی نثار صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں سے اچانک جو آپ پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں وہاں سے نکل آئیں گے، اور ایک پرانا گھرانہ، چودھریوں کا گھرانہ، گجرات کے چودھریوں کا گھرانہ، چوئی ظہور اللہ کے صاحبزادے چوئی شجاعت حسین اور بھتیجے چوئی پرویز علیہ کا گھرانہ، اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے کہ کون سربراہ بنے گا۔ اب ہمیں انتظار ہے ان لوگوں کا جو کہ پتھر آنا شروع ہو گئے ہیں، پہلا پتھر، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر، چوتھا پتھر، پانچواں پتھر، چھٹا پتھر آ چکے ہیں۔ اب یہ پتھروں کی بارش کب تیز ہوگی، کیا اس کے لیے 22 نومبر کے پشاور کے جلسے کا انتظار کیا جائے گا، یا اس دوران میں مریم بی بی کوئی مزید تیز تلخ ترش زبان استعمال کریں گی؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو اب یہ طے ہے کہ مسلم لیگ نون اب تباہی کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ کون کون اس گڑھے سے باہر نکلنے کے لیے بے چین ہے، کون کون وہاں سے نکل پاتا ہے، کون اندر رہنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اب دیکھنا ہے۔ ابتدائی نام تو سامنے آ چکے ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ میں نے جس سے بھی بات کی ہے وہاں پہ الفاظ یہی ہیں کہ ہمیں یہ بیانیہ نہیں پسند۔ میں نے ایک بہت قریبی میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی بندے سے بات کی، سابق رکن اسمبلی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس بیانیے کو پسند نہیں کر رہا اور سب مخالف ہیں، سب لفظ تھا سب مخالف ہیں۔ یہ سب کتنے ہیں یہ بہت جلدی سامنے آ جائے گا، انتظار کیجئے، ہمیں بھی انتظار رہے گا۔ جیسے ہی مزید نام پتہ چلیں گے آپ کو بھی بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔